बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, आज मैं दो मौज़ूआत पर कलाम करूंगा, जरा गौर से। मेरा पहला मौजू है अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान के पोते और खान अब्दुल वली खान के बेटे एमल वली खान, और दूसरा मेरा मौजू है मौजूदा हुकूमत के कारपरदाज जिन्होंने अमेरिका में ट्रंप के साथ मुलाकात की, इससे पहले मुआहदे किए, लेकिन इस कदर ले दे हो रही है उस पर कि अब इन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया है। इन्होंने माज़रत ख़्वाहाना रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन इकराम, आपको ये इल्म होगा कि मैंने कहा था, जब सारी दुनिया कह रही थी कि जनाब मुबारक हो बड़ा, मैंने कहा था कि इस मुआहदे की स्याही भी नहीं सूखेगी कि ये उस मुआहदे से बर्रियत का ऐलान करेंगे। याद है नाज़रीन इकराम या नहीं? हदीस नबवी है कि रोज़े महशर जब लोग इकट्ठे होंगे तो जब आवाज दी जाएगी तो वल्दियत में बाप का नाम नहीं आएगा, गुलाम अली वल्द फातिमा इस तरह बुलाया जाएगा, बाप के नाम के साथ आवाज नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि अरब के अंदर जब पासपोर्ट भी बनते हैं तो औरत और मर्द जिसका पासपोर्ट हो उसकी वल्दियत के खाने में माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं रखता। इसकी वजह मैं बयान नहीं करूंगा। माएं, बहनें, बेटियां सब ये मेरा YouTube चैनल देखती हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एमल वली खान का जब का ये सियासी मंजर पर नमदार हुआ है, आप यकीन जाने कि मेरे अंदर से एक आवाज उठा करती थी कि ये वली खान का लुत्फा है भी या नहीं। आज एमल वली खान की जुबान पर वली खान और अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान मुझे बोलता सुनाई दिया। किस्सा क्या है? किस्सा ये है, पहले सुन लिया उसने कहा क्या। उसने कहा कि जनाब जरा बताइए कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत है कि नहीं। ये हुकूमत अमेरिका में जाकर एक मुआहदा करके आ गई है, यानी इब्राहिम अकॉर्ड, उसका हिस्सा बनने के लिए क्या इसने पार्लियामेंट से पूछा है? क्या पार्लियामेंट की कोई औकात है? और दूसरा सवाल एमल वली खान ने ये किया, लेकिन पूरा मंजर खींचा उसने कहा जनाब व्हाइट हाउस के अंदर जाकर ये शहबाज शरीफ और ये सो कॉल्ड नायब वजीर आजम और शूमिय किस्मत इस कौम की कि वजीर हारजा वो लुटेरा डाकू इसाक, ये दोनों खड़े हैं इस तरह के जैसे दुकानदार हो, और हमारे आर्मी चीफ के हाथ में इन्होंने एक बॉक्स पकड़ाया हुआ है कि जैसे सेल्समैन किसी गाहक को दिखा रहा हो कि ले जनाब ये खरीद ले, ये बहुत अच्छी चीज है। और शहबाज शरीफ और इसहाक डार, उनकी नजरें ऐसे ललचाई हुई हैं कि जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हो, जिस तरह कोई दुकानदार देखते हैं कि क्या हमारा ये घटिया सौदा ये खरीद लेंगे, हालांकि सौदा हमारा घटिया नहीं। एमल वली खान ने पूछा है कि क्या पाकिस्तान की जमीन में पाए जाने वाले ये दफीने किसी से पूछा है? पार्लियामेंट से पूछा है? केपीके की सूबाई असेंबली से आपने पूछा है? एतमाद में लिया है? बलूचिस्तान की असेंबली जैसी भी है एतमाद में लिया है, जिनके इलाकों के अंदर अल्लाह ने ये खजाने दफन कर रखे हैं। फिर उसने कहा कि ये जमहूरियत नहीं, ये आमरीयत है, ये मार्शल लॉ है इस मुल्क के अंदर। नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे कहा कि जो मैं कह रहा हूं हर तरफ से आपको यही सदा आएगी कि मैं चमन में क्या गया, गोया दबस्ता खुल गया, बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजलहा हो गई। और वो भी शेर फैज का मैं आपको सुनाता रहा हूं कि हमने जो तर्ज फुगा की है कफस में एजाद, आज गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है। मैंने आपको बता दिया था कि जरा इन्हें मुल्क वापस आने दे, इन्हें समझ आ जाएगी ये करके क्या आए हैं। ये छुपते फिरेंगे, तंजो तस्हीक के नश्रों और तीरों से बचते फिरेंगे। आज वही हाल हो गया। क्या कहा है इसहाक डार ने? एक टीवी प्रोग्राम, एक बटावा सा प्रोग्राम करता है बच्चा, वो क्या नाम है उसका, शाहजेब खानजादा, उसके प्रोग्राम में उसने कहा है कि जनाब हमारा इस मुआहदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये जो 20 नुकाती मुआहदा है। नाज़रीन इकराम, इस 20 नुकाती मुआहदे का पोस्टमार्टम मैं कल कर चुका हूं। आप अगर नहीं देखते तो ना देखें, नहीं समझने की कोशिश करते ना समझे, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। मैंने कह दिया था कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम और कौमी गैरत के खिलाफ एक तमंचा है। अब पाकिस्तान वापस पहुंचकर उन्हें भी ये समझ आ, हर तरफ से लानते बरस रही है। और इसहाक डार ने कहा कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो जो 20 नुकाती प्रोग्राम है ना, हम उसका हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। वो ट्रंप जाने और उसका काम जाने, ये ट्रंप की अपनी शराइत है। सुन लिया है आपने नाज़रीन इकराम? अगर नहीं सुना तो आप प्रोग्राम गूगल पे जाकर ऑन करें और सुन ले। अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ चंद दिन और ठहर, हर तरफ से इन पर लानतें बरसेंगी और आप महसूस करेंगे कि हर शख्स ने हाथ में चंब का जूता उठाया हुआ है, गोया हुआ रात का पानी के अंदर, और लतरौड़ कर
رہا ہے لفظوں کے ساتھ اور قلم کے ساتھ جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں وہاں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں یہ جو امن معاہدہ ہے یہ امن معاہدہ نہیں, یہ ایک چال ہے بہت بڑی. آج کہہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ حماس اگر اس پر مثبت جواب نہیں دے گی تو پھر وہ کچھ کریں گے کہ آسمان بھی دیکھے گا اور لرز جائے گا. آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی اب کیا ہونے والا ہے. تمام فلسطینیوں کو غیر مسلح کر دیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے گا ٹونی بلیئر کے ساتھ مل کر, اور باقی لوگ جن کا نام نہیں بتایا, خوفناک لوگ, بددیانت لوگ, سازشی لوگ, اسرائیل کو پروموٹ کرنے والے لوگ, اسرائیلی عزائم کو آگے بڑھانے والے لوگ, وہ سارے کے سارے اس بورڈ کا حصہ بنا دی جائے. اور چھوٹا سا کردار اس میں پاکستان کو بھی دے دیا جائے گا. اور اس نے ابھی کہہ دیا کہ ہم کوئی پاکستان کوئی کردار نہیں رہے گا. یہ واپس آئے ہیں, یہ بہت بڑے جاہل لوگ ہیں. ناظرین کرام, میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں, پہلے آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں باعث ہوں. میں کوئی باعث نہیں ہوں. ناظرین کرام, میری محبت وابستہ ہے اپنے ملک کے ساتھ. مجھے کوئی نہیں پتا, یا آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اس محبت سے محروم کر دے. مجھے کیا ضرورت ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے روزانہ اپنی آزادی اور اپنی جان اور اپنی چمڑی کو رسک میں ڈالنے کی. ناظرین, ایک جنون ہے, ایک پاگل پن ہے اپنی دھرتی کے ساتھ اور اس دھرتی کے باشندوں کے ساتھ میرا. وہ سیگمنڈ فرائیڈ نے کہا ہے نا کہ ابتدائی 10 سال, میں 10 نہیں میں 15-20 سال کہتا ہوں سیاست کے, ابتدائی 10-15 سال جو آپ کی سیاست کے ہوتے ہیں, پھر آپ کے اندر سے وہ نظریہ نہیں نکلتا. جب سیاست شروع کی تھی پاکستان کے لیے کی, پاکستان کو بچانے کے لیے کی تھی, پاکستان کی خوشحالی کے لیے کی تھی, آئین کی بالادستی کے لیے کی تھی, قانون کی حکمرانی کے لیے, تکبر کے خلاف کی تھی, ظلم کے خلاف کی تھی. اب پھر مجھے چین نہیں آ رہا. تو یہ تو چلتا رہے گا. ناظرین اکرام, میں آپ کو جو بھی بتاتا چلاتا ہوں آپ اسے ریکارڈ پہ رکھیے گا. جو بات غلط ہو تو کمنٹس میں مجھے کہیے گا کہ جناب کیوں آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں. لغو اور فضول کا لیبل لگا کر مجھے واپس کر دیجیے گا میرا کوئی ولاگ. لیکن میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں, اب آگے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل, امریکہ, یہ دونوں مل کر جس طرح ہم بکروں کو اور دمبوں کو خصی کرواتے ہیں, یہ مشرق وسطیٰ کے تمام عربوں کو اور وہ ممالک جن سے انہیں خطرہ ہے ان کے حکمران طبقات اور اشرافیہ کو خصی کرنے کا پروگرام ہے. کہ مستقبل میں جو عزائم ہیں اسرائیل کے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. لبنان پہ اس کی نظر ہے, اردن پہ اس کی نظر ہے, شام پہ اس کی نظر ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا علاقہ, یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ جیوز کا علاقہ جو ہم سے چھینا گیا ہے, ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بشارت دی گئی ہے ہماری الہامی کتابوں میں کہ ہم دنیا کے خزانوں پر آپ کو فوقیت دے کر پھر ان خزانوں یعنی مال و دولت کے زور پر تمہاری ایک سلطنت قائم کریں گے, آسمانی بادشاہت قائم کریں گے. وہ آسمانی بادشاہت قائم کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور امریکہ اس کا معاون ہے اور یہ اس کا حصہ بن کر آئے. میں نے تو آپ کو بتا دیا ہوا ہے. آپ یاد رکھیے گا اگر اس کا کوئی انتظام نہ کیا گیا, انتظام ہو سکتا ہے, اگر انتظام نہ کیا گیا, وہ انتظام کیا ہے, تیسری عالمی ایٹمی جنگ کا رسک لے کر اس راہ پہ جایا جا سکتا, کیونکہ اسرائیل کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سرزمین کے ساتھ. ناظرین کرام, اب ایک اور بات, اس سرزمین پر 2 ریاستوں کا نظریہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا جائز. یہ اسی طرح ہے کہ آپ ریڈیو پہ ٹی وی پہ اعلان کر دیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. یہ تسلیم کرنا کہ اس سرزمین پر 2 ریاستیں ہوں گی, ایک فلسطینیوں کی اور ایک یہودیوں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے وجود کو آپ نے قانونی تسلیم کر دیا ہے. لیکن یہ اسرائیل جو اس وقت کر رہا ہے, جو کر چکا ہے, جتنے پاؤں پھیلا چکا ہے, آپ اسے تسلیم کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ماضی میں تو نے کیا ٹھیک کیا, اور اب ہم آپ کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں. وہ تسلیم اپنے آپ کو کروا کے اصل کام اس کے بعد شروع کرے گا, کیونکہ کوئی لیجیٹیمیسی مل چکی, کوئی قانونی حیثیت, کوئی اخلاقی حیثیت اسے مل چکی ہوگی جو یہ پاکستان دینے جا رہا ہے اسے. بہت سے اسلامی ممالک دے چکے ہیں. آپ انہیں اسلامی ممالک کہتے ہیں. عیاشی میں ڈوبے ہوئے یہ سارے عربس, جائیے ان کے کرتوتوں کا پتہ کیجیے, ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں, ان کے محلوں میں کیا ہو, یہ کیا دنیا میں کرتے پھرتے ہیں. بہت بہتر ہے اسلام بر صغیر کے اندر جیسا بھی ہے, بہت شرم و حیا ہے ان کی نسبت ادھر جتنی بھی آپ کو بے حیائی نظر آتی. ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ اسلامی غیرت اور حمیت کو کوئی حیثیت دیں گے, قطعی طور پر کوئی نہیں. آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے. اب آپ اپنے کان کھڑے رکھیے گا, اب سینٹ سے بھی آواز آئے گی, صوبائی اسمبلیوں سے بھی آواز آئے گی, قومی اسمبلیوں سے بھی آواز آئے گی. ان کے اپنے بندے بولیں گے. ناظرین اکرام, آج ان کے اندر کا بندہ بولا ہے. پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یہ میرا حق ہے آرمی چیف سے کہنا کہ خدا کے لیے بچو جنرل آصف منیر صاحب, آپ کے باقی حساب کتاب تو ایک طرف, لیکن جب بھی آپ باہر جاتے ہیں آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ایسی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے اس ملک کی جو ایک
ایٹمی قوت ہے اور جس نے ثابت کیا ہے کہ عسکری لحاظ سے بہت طاقتور ہے، آپ اس ملک کے مسلح داروں کے سربراہ ہونے کے باوجود یہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف ان کے ہاتھوں میں آپ کھیل رہے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کا قد جو تھا وہ ایسے کٹا ہے، اب گھٹنوں کے اوپر آپ نظر نہیں آ رہے، صرف بکسا کھولا ہے آپ نے وہ اس کے سامنے جا کر ٹرمپ کے سامنے، وہ ہے کیا ایک نیم پاگل اور فاتح العقل آدمی، اس کے مقدر میں بھی خنامی ہو، بدنامی ہو، رسوائی ہو، لعن طعن ہوگی۔ اور بلوچستان میں میرے دوستوں سے بھرا پڑا ہے، کل ساری کی ساری اطلاع مجھے وہاں سے آئی، آج بھی وہاں جو کچھ ہو رہا ہے کرفیو کا سما ہے، فوج پھر رہی، جو ہتھے چڑھ رہا ہے، جو مشکوک نظر آ رہا ہے، ہر طرف سے گولیوں کی آواز، بموں کی آواز آ رہی ہے بلوچستان سے۔ آج پھر کوئی 20-25 کے قریب جانیں ضائع ہوئی، دسیوں زخمی ہوئے ہیں لوگ، خوف زدہ ہیں بلوچ۔ میں کہا کرتا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ناظرین کرام نظر رکھیے گا بلوچستان پہ، جتنی تیزی کے ساتھ یہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، 1970-71 کا یہ مشرقی پاکستان بن جائے گا، جو ایسی ہی پالیسیز اور اسی طرح طاقت کے استعمال سے اور اسی طرح یحییٰ کے اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اور آج وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی حالات یہاں پیدا کر دیے گئے اور اسی سے ملتے جلتے حالات کے پی کے اندر ہے۔ اب ان کی زمینوں کے اندر خزانے اللہ نے بھرے ہوئے ہیں کے پی کے اندر اور بلوچستان کی ساتھ زمین میں۔ اب دعوت دے رہے ہیں انہیں، آئیں جی گیس تلاش کریں، آئیں جی سونا تلاش کریں، آئیں جی ڈیزل آئیں جی یہاں بیٹھ کے آپ نوادرات نکالیں، یہاں سے خزانے نکالیں، یہاں سے لے جائیں، انہیں پر داموں دے دیں ہمیں 2-2.5%، باقی لے جائیں آپ، صرف اس لیے کہ آپ کے ناجائز اقتدار کو وہ ایک چھتری فراہم کیے رکھے، بس اس لیے قوم کا سودا، ملک کا سودا، اتنا مہنگا سودا، اتنا رذیل اور غلیظ سودا، تو اس پہ دل نہ دکھے تو اور کیا ہو۔ ناظرین کرام آپ کو بولنا ہوگا، ناظرین کرام یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اسے تباہ اور برباد کرنے والے لشکر، مسلح لشکر اور غیر مسلح لشکر دونوں، بیوروکریسی وہ بھی، عدالتیں وہ بھی، جو بھی ہے، سب کے خلاف آپ کو اب زبان کھولنا ہوگی ناظرین کرام، نہیں تو پاکستان ڈوب جائے گا، پاکستان ٹوٹ جائے گا، کچھ پلے نہیں رہ جائے گا۔ آغاز بھی ایمل ولی خان سے ہوا تھا، اختتام بھی ایمل ولی خان پہ کرتا ہوں میں کہ ایمل ولی خان، جو میرا شک تھا کہ تو ولی خان کا نطفہ ہے بھی یا نہیں، آج تو نے ثابت کر دیا کہ نہیں، تو عبدالغفار خان کا، باچا خان کا پوتا ہے، اور ولی خان کی صلب سے اچھلے ہوئے قطرے سے تو نے وجود پایا ہے، تو بیٹا ہے ان کا۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔